بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور بڑے پریشان ہیں، اور آ کے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بیٹا ہے جو گزشتہ کئی گھنٹوں سے، کافی عرصے سے، یعنی ایک دو دن سے غائب ہے، مل نہیں رہا، تو ہم دونوں بڑے پریشان ہیں میاں بیوی۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ اس ضمن میں رہنمائی فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو مجلس تھی، اس مجلس میں ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس بندے کی بات سن کے اچانک انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ بچوں کو تلاش رہے تھے۔ جب کبھی کسی کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو اس کی جو تکلیف ہے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے اور دوڑنے لگے مسجد سے باہر، تاکہ میں اس باغ تک پہنچوں جہاں میرا بچہ کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، اور گھر سے 2 دن سے غائب ہے وہ۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور اپنے پاس واپس بلایا۔ یہ جو لمحہ ہوتا ہے جب کسی کا کوئی بچہ یا کوئی پیارا کوئی حادثہ ہو جائے یا گم ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے، تو اس لمحے کی جو تکلیف ہے اس کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ وہ گزر رہا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو روکا، واپس بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ اب وہ کیونکہ باپ کا دل تھا، وہ تو 2 دن سے تڑپ رہا ہے کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ جلدی پہنچ جاؤں، جوتے بھی نہ پہننے پڑے، ننگے پاؤں ہی دوڑتے ہوئے چلے جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ واپس آئے، تو جو بات نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھائی ہے وہ انسانیت کی زندگی کا ایک راز ہے۔ اس موقع پر جو نبی علیہ السلام نے بات اس بندے کو کہی نا، وہ زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تم اپنے بچے کو ملنے کے لیے تڑپ رہے ہو، تمہارے دل میں بڑا سوز ہے، قرار ہے، لیکن ابھی جب آپ جائیں گے اس باغ میں، اس علاقے میں جہاں آپ کا بچہ کھیل رہا ہے اور وہ 2 دن سے آپ سے دور ہے، تو جب آپ اس کو دیکھ لیں، پا لیں اس کو، تو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو یہ کہہ کے آواز نہیں مارنی کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہو میرے پیارے بیٹے تو کہاں تھا 2 دن سے۔ ایسے لفظ نہ استعمال کرنا، میری مکھن، میری ملائی، میرا چاند، میرا یہ، میرا وہ، جو محبت کے لفظ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اس بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جتنے محبت کے لفظ ہیں جن سے شدت اور بڑھتی ہے محبت کی، تو ان لفظوں کا آپ استعمال وہاں پر جاتے ہوئے نہیں کریں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو 2 دن سے بچہ گم ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی اپنے بچے کو مدت کے بعد دیکھے گا تو وہ یہی کہہ کے اس کو گلے لگائے گا کہ تو میری جان کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، تو میرا چاند ہے، تو میرا مکھن ہے۔ ایسی بے شمار باتیں وہ کہے گا، کوئی بھی ہو۔ تو نبی علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، آپ ایسے نہیں آواز دینا، آپ نے جو اس کا نام رکھا ہے نا، اسی نام سے اس کو بلانا ہے۔
اچھا یا رسول اللہ اسی نام سے بلا لیں گے، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ تمہارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے بچے کو پکارو گے، کیونکہ تمہاری آواز میں درد ہوگا، محبت ہوگی، سوز ہوگا، تمہاری آواز کے اندر ایک جنون ہوگا، شدت ہوگی، تو جس محبت سے آپ اپنے بیٹے کو نام لیے بغیر اپنے لقب کے ساتھ پکارو گے کہ میری جان کا ٹکڑا ہے تو میرا چاند ہے، تو میرا مکھن ہے، تو میری ملائی ہے، جب اس طرح پکارو گے تو ان کھیلنے والوں میں اگر کوئی یتیم جگہ پہ اگر کوئی ایسا ہوا جس کا باپ بچپن میں مر گیا ہے، وہاں کوئی ایسا ہوا جس نے کبھی باپ کی چھاؤں کو محسوس ہی نہیں کیا، جس نے کبھی باپ کی مٹھاس کا احساس ہی جس کو نہ ہو سکا، وہاں کوئی طلاق ہو گئی ہو، کبھی باپ ان کے سر پر رہا ہی نہیں، وہاں کوئی ایسا بھی موجود ہوگا جس کے باپ کے ساتھ اس کا فاصلہ صدیوں کا ہے، کیونکہ باپ قبر کی مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا جب تم اس شدت کے ساتھ اس بچے کو پکارو گے جو تمہارا ہے، تو اس جگہ جو یتیم ہوں گے، اس جگہ جو ایسے ہوں گے جن کے باپ کا سر پر سایہ نہیں ہے، ان کے دل میں ایک درد اٹھے گا، ایک تکلیف ہوگی کہ کاش میرا باپ بھی اگر زندہ ہوتا تو وہ بھی اسی انداز سے مجھ سے محبت کرتا جس انداز سے یہ بندہ کر رہا ہے۔ اس تکلیف کو نبی علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حساس شخصیت کے مالک ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو قرآن پاک نے صاحب خلق عظیم کہا ہے، وہ کیونکہ رحمت للعالمین ہے تو اس بات کا بھی خیال ہے ان کو کہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے کسی اور کے دل کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ احساس جو ہے، احساس کی جو حس ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتی، احساس کی حس رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتی، احساس ظالم کے ہاتھ سے ظلم کو پیچھے کر دیتا ہے، احساس غریب کو اندر غیرت پیدا کرتی ہے، احساس رشتوں کے اندر مٹھاس پیدا کرتی ہے، احساس ایمانداری کا ایک اعلیٰ ترین معیار ہے کہ جب بندہ تولتا ہے تو اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے بے ایمانی کی تو یہ مال حرام ہو گیا میرے لیے۔ احساس آنکھوں میں شرم و حیا کو پیدا کرتا ہے، احساس زبان کو تہذیب دیتا ہے کہ ایسے لفظ نہ بولو کہ جس کے دوسرے کے دل کے اندر آگ لگ جائے۔ جن کے دلوں میں احساس نہیں ہے معاشرے میں، وہ ایسے لوگوں کو تانے دیتے ہیں، وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، وہ اس انداز سے دوسرے سے بولتے ہیں کہ سامنے والے کا دل پھک جاتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنی جگہ، لیکن سامنے سے کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ بندہ حرکت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس میں احساس موجود نہیں ہے۔ مردوں کے متعلق بھی لکھا ہے کہ مرد وہ تھوڑی ہے جس کی صحت بڑی اچھی ہے، جس نے زیادہ نکاح کر لیے یا جس کے پاس دولت بہت زیادہ، نہیں، جس کے دل میں احساس زندہ ہے، جو دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا جانتا ہے۔ لطف یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے کیا کھایا، لطف یہ ہے کہ ہم کتنا بانٹ سکیں، لطف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا چھین لیا، لطف یہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کچھ عطا کر دیا لوگوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی، وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے گفتگو ہوتی تھی ان کی، اللہ کے قریبی نبی ہیں، اللہ نے ان کو کلیم اللہ کہا ہے۔ تو بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی، تو ہم سب آ رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے۔ اب جب توبہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہ چلو تمہاری معافی تلافی کروا دوں، تو اوپر سے آواز آئی، موسیٰ یہ جن کو تو لے کے آیا ہے نا، یہ آپ جن لوگوں کو لے کے آئے ہیں، ان میں ایک ایسا بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں، جو میرا باغی ہے، جس سے میری بنتی نہیں، اب میرا کہنا نہیں مانتا، اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑتا ہے۔
لے جاؤ ان سب کو واپس, کوئی دعا قبول نہیں ہونے والی. یا تو اس بندے کو باہر نکالو مجمع میں سے, اس کو نکالو باہر یہاں سے, تب تمہاری بات ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا بھائی کہ بھائی تم میں ایسا جو انسا ہے, پتہ ہی ہوتا ہے سب کو, میں اور آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں, اور اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر کس حد تک ہیں, کس حد تک ہیں اللہ کی رحمتیں ہم پر. میں نے اپنے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سیکھی. اکثر اپنے دوستوں کو, اپنے دفتر کے لوگوں میں اکثر لوگ مجھے کہہ دیتے فلاں لوگ آئے یہ مستحق نہیں ہے, تو ہم بھی تو مستحق نہیں ہیں بہت ساری چیزوں کے جو اللہ نے ہم کو عطا کر رکھی ہیں. ہم جو دوسرے کو بانٹتے ہوئے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے, معیار پہ اگر آئیں گے تو ہم بھی تو بہت ساری چیزوں کے مستحق نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے دی. اگر ہم اپنے کارناموں کو دیکھیں تو اچھی صحت کے مستحق نہیں ہیں, اگر اپنی نیتوں کو دیکھیں تو زیادہ مال کے مستحق نہیں ہیں, اگر اپنی نگاہ کو دیکھیں تو بہترین رہائش کے مستحق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہزاروں کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کے اس کے باوجود انسانوں کو ان کے معیار سے زیادہ دے رکھا ہے. تو پھر جن کو ملا ہی ان کی اوقات سے زیادہ ہو, وہ دیتے وقت دوسروں کی طے کرنے لگے بھی اس کی اوقات ہے کہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھائی تم میں سے جو خراب ہے باہر نکلو جلدی. اب سب کو پتا ہے کون کتنا خراب ہے, ہم سب بیٹھے ہیں یہاں, سب کو پتا ہے کون کتنا خراب ہے. لیکن جو اس مجمع میں بندہ خراب تھا, جس کو پتا تھا کہ میری اللہ سے آج تک بات چیت ٹھیک نہیں ہوئی, میرے کارنامے غلط ہیں, تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یا اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں. تو بندے کے دل میں بیٹھے بیٹھے احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ میں گنہگار بندہ ہوں, تو بڑا کریم ہے, میں تو بہت گرا ہوا بندہ ہوں, تو بڑا شفیق ہے, میرے گناہوں کی تو کوئی مقدار نہیں ہے, لیکن تیری رحمت کا تو کوئی اندازہ نہیں, کوئی اندازہ نہیں تیری رحمت کا. اب اس بندے کے دل میں احساس پیدا ہو گیا, وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا احساس ندامت کے ساتھ شرمندہ ہے, آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, سر جھکا ہوا ہے, لوگوں کو تھوڑی پتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے, لیکن اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا. اب ادھر بارش ہونی شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام حیرت سے آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو میسج بھی کر رہے, یا اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایک باغی ہے ان میں, آپ یہ کہتے تھے کہ اس مجمع میں ایک میرا باغی بیٹھا ہے, ایک جس نے میری حدود توڑ دی, جو میرا کہنا نہیں مانتا, وہ گنہگار ہے, جب تک وہ اٹھ کے باہر نہیں جاتا ہم اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے. اللہ نے جواب دیا موسیٰ, وہ جو بندہ باغی تھا نا, وہ جو گنہگار تھا, اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا, اس نے ہم سے معافی مانگ لی, ہم نے اس کو معاف کر دیا, اس لیے اس کی معافی کی وجہ سے تمہاری قوم کے اوپر بارش جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے. اب یہاں اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کیڑا ہو, بندہ کون ہے؟ ہر انسان کو شوق ہوتا ہے نا پوچھنے کا بھی کیڑا بندہ ہو جیدی وجہ نالے کام ہویا, بارش رک گئی, کون ہے؟ اللہ فرماتے نہیں, آپ نبی ہیں, نبیوں کی شان بڑی بلند ہے, لیکن ایک بندے کا جو رب سے رابطہ ہے نا, اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کا راز کسی کو بتاتا نہیں ہوں, کیونکہ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے, اس لیے ہم نے اس کو معاف کر لیا. اب اس کی عزت وقار اسی طرح قائم رہے گا, اس کا نام ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, کیونکہ وہ معافی مانگ کے اللہ کے قریبی بندوں کے اندر شامل ہو گیا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے معاشرے میں؟ جتنے بھی لوگ ہیں اس ملک میں, خاص کر بڑا مسئلہ کیا ہے, چاہے مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, دلت ہو, جینی, مسئلہ کیا ہے؟ احساس مر گیا ہے, اس کی جگہ حسد نے لے لی ہے, احساس مر گیا ہے, اس کی جگہ دشمنی نے لے لی ہے, احساس مر گیا, اس کی جگہ بے ایمانی نے لے لی ہے, احساس مر گیا, اس کی جگہ ٹھگی آ گئی ہے, احساس مر گیا, اس کی جگہ ظلم آ گیا. ہم کو پتا ہے کہ فلاں بندہ بے قصور ہے, خاص کر وہ لوگ سنیں جو یوٹیوب چلاتے, فیس بک چلاتے, جو سارا دن ڈپلیکیٹ ویڈیو بناتے, سارا دن ڈپلیکیٹ کنٹینٹ بناتے. احساس مر گیا, کیونکہ ٹارگیٹ حرام کی دولت
کمانا ہے، اس لیے احساس مر گیا ہے۔ بس کسی کی بہن بیٹی کی تصویر کہیں سے اٹھائی، اس کو کہیں پہ اور چپکایا، کسی خبر کے لات بازو ادھر سے اٹھائے، اس کو کسی اور کے سر کے ساتھ چپکایا، بس صبح سے لے کے شام تک، کیونکہ احساس قائم نہیں ہے۔ احساس کی جگہ حسد ہے، احساس کی جگہ دشمنی ہے کہ ہم نے فلاں کو بدنام کرنا ہے، ہم نے فلاں کو نیچا دکھانا ہے، ہم نے فلاں کو برباد کرنا ہے، اس لیے کیونکہ احساس مر گیا ہے۔ اب جانوروں میں اور مرے ہوئے احساس کے لوگوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ورنہ جانور بھی اپنے اندر احساس رکھتے ہیں۔ آج کل کا انسان ان سے بھی معیار کے اندر نیچے جا رہا ہے۔ کتا ہے نا، بلے شاہ نے کہا نا، مالک دا در مول نہیں چھڑدا، پامیں 100 مارو جتے۔ کتے کو بھی اگر روزانہ روٹی ڈالتے رہو تو دروازے پہ ہی رہتا ہے وہ، آپ 10,000 دفعہ بھی اس کو بھگاؤ گے نا، وہ پھر وہیں پہ آ جائے گا 2 منٹ بعد، کیونکہ اس کے ذہن میں آ گئی یہ بات کہ نہیں، اس دروازے سے مجھے صبح شام روٹی مل رہی، تو میں یہ بندہ وہ دروازہ، کتے کو کتا کیوں کہا پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو کتا جانور ہے یار، کتنا، ویسے اگر آپ کبھی اس کو محبت سے دیکھیے کتنا بہترین ہے۔ شریعت نے تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کا لعاب ناپاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے گا تو نماز نہیں ہو سکتی، کیا سمجھے، اگر وہ گیلا ہے کسی نالی میں سے اٹھ کے آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ناپاکی ہو جائے گی۔ لیکن ویسے اگر آپ دیکھو تو پوری دنیا میں لوگ اس کو گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں، ریل گاڑیوں میں بھی مل جائے گا، بعض اوقات تو ہوائی جہاز میں بھی کسی کے ساتھ سیٹ بک ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اتنا معیار حاصل کر لیا۔ اچھا نام رکھا ہے کتا، اچھا اس کی کوالٹی کے حساب سے نام تو نہیں جچ رہا ہے، جس حساب سے وہ وفاداری کر رہا ہے، جس حساب سے وہ وفاداری کر رہا ہے انسانوں کی، تو انسانوں نے اس کا نام، مطلب اس کا نام کوئی شیر رکھ دیتے، کوئی ببر شیر رکھ دیتے، اس کا نام کوالٹی کے حساب سے نہیں اس کا نام ہے۔ ورنہ آپ دیکھو نا، وفادار کتے جان دے دیتے ہیں، بڑی بڑی ملوں میں، کوٹھیوں میں، محلوں میں بڑے بڑے کتے جو ہیں وہ رات کو چھوڑے جاتے ہیں تاکہ اس کیمپس کے اندر رہیں، باہر کا کوئی بندہ اگر آ بھی جائے گا تو اپنی جان لڑا دے گا، چور کو نہیں اندر گھسنے دے گا۔ اکثر اب تو ایسے بھی ہیں کتے کو ساتھ سلاتے ہیں، ماں باپ کو دور۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ بھئی اس کو نام کیوں نہیں یار کوئی اچھا سا دیا، اس کو کتا کہہ دیا۔ بتاؤ، لوگوں نے اپنے پاس سے نام بھی رکھے ہوتے، لیکن جو باہر سے مہمان جاتا ہے نا، اگلا کہتا ہے جی انہوں نے گھر گیا سی، انہوں نے کتا بڑی شرارت کر رہا سی۔ اگر اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا کتا، ناراض ہو جائے گا کہ نہیں نہیں اس کا نام ٹومی ہے، اس کا نام فلاں ہے، لیکن دیکھنے والا تو اسے کتا ہی کہہ رہا ہے۔ لیکن میں بات آپ سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں سب لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اتنی خاصیتیں ہونے کے باوجود اس کا نام کتا کیوں رکھا ہے؟ اس میں وفاداری ہے۔ مالک اگر اس کو 10 دن بھی کھانا نہیں دے گا تو دروازہ نہیں چھوڑے گا، مالک اگر اس کو مارے گا بھی تب بھی گھوم پھر کے آ جائے گا واپس۔ مالک کا وفادار ہے، مالک کی اولاد کا دھیان رکھتا ہے، مالک کے جانوروں کا دھیان رکھتا ہے، مالک کا جو کیمپس ہے، چاہے گھر، چاہے وہ چھوٹا سا گھر ہے چاہے بڑا ہے، اس علاقے میں اگر کوئی باہر کا بندہ پیر رکھے گا تو یہ جا کے اس کے اوپر بھونکنے لگے گا، اس کو کاٹ دے گا جا کے۔ اس کے باوجود اس کو نام دے دیا کتا۔ رہے بھائی کوئی اچھا نام دیتے۔ اب کتا نام اس کو اس لیے دیا گیا، تاریخ جو کہتی ہے، اتہاس جو کہتا ہے، کتے کو اتنا یہ نام اس لیے دیا گیا کہ ہم اس کو کتا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انسانوں کا وفادار ہے۔ کوئی بھی انسان کو اس کو دودھ روٹی ڈالے گا یہ اس کا وفادار ہے، اس کو کاٹے گا نہیں، اس سے جپیاں ڈالے گا، اس کو چومے گا، چاٹے گا۔ یہ انسانوں کا وفادار جانور ہے، لیکن اس کو ہم کتا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر اس کی نسل کا کوئی بندہ، اس کی رنگ کا کوئی جانور، اسی کے طریقے کا چار پائے کا کوئی جانور جس کا جو بھی کتا ہی ہو، وہ اگر اس کے علاقے میں آ جائے، اس کے گھر میں آ جائے، اس کے محلے میں آ جائے، تو جب تک اس کو بھگا نہیں لیتا تب تک اس کو سانس نہیں آتا۔ یہ اپنی رنگ، اپنی نسل، اپنی ذات، اپنی برادری کو پسند نہیں کرتا ہے، ان کے اوپر بھونکتا ہے، ان کو بھگاتا ہے، اس لیے اس کو کتا کہا گیا کہ انسانوں کا تو وفادار ہے، یہ اپنوں کا وفادار نہیں ہے۔
اسی کہاوت ہے نا پنجابی چ کہتے ہیں یار بندہ کتا یا، مطلب اس کی عادتیں اس جانور جیسی ہیں جو دوسروں سے تو یاری اینٹتا ہے، دوسروں سے محبت کرتا ہے، اپنوں کو دندیاں مارتا ہے، ان کو کاٹتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی سٹریٹ ڈاگز جو ہیں، اگر باہر کے علاقے کا کوئی کتا اس محلے میں آ جائے تو اس محلے کے کتے اس کو اتنا دوڑائیں گے کہ اگلے محلے تک پہنچا دیں گے، اور پھر اگلے والے بھی نہیں رکیں گے، وہ اس کو جب تک وہ شہر سے باہر نہیں نکل جاتا، چاہے وہ زخمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لنگڑا کیوں نہ ہو، یہ اپنی ہی نسل کے جانور کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اس میں ہزار خوبیاں ہونے کے باوجود صرف ایک خرابی کی وجہ سے یہ پورے معاشرے میں عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان بھی ہے، آپ میں ٹھیک ہے یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ آپ اچھا بولتے ہیں، یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ گھر اچھا ہے، یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ پیسے اچھے، یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ شکل اچھی ہے، لیکن آپ کے دل میں اگر احساس نہیں ہے، آپ کے دل میں اپنوں کا درد نہیں ہے، آپ کے دل میں پڑوسی کا درد نہیں ہے، آپ اپنے بھائی کے مخلص نہیں ہیں، آپ اپنے یاروں کے وفادار نہیں ہیں، آپ اپنے جیسے انسان کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ کے اس تکلیف کو دل میں محسوس نہیں کرتے، تو پھر آپ میں اور اس جانور میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ احساس ہی تو ہے نا۔ ہم گناہ کر لیں اور اگر احساس پیدا ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے بندے کے دل میں احساس ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ احساس والے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب جن کے دل میں احساس نہیں ہے وہ ظالم بن گئے، جن کے دل میں احساس نہیں ہے وہ چور بن گئے، جن کے دل میں احساس نہیں وہ ڈاکو بن گئے، جن کے دل میں احساس نہیں ہے وہ جھوٹ بولنے والے بن گئے، کیونکہ احساس مر گیا ہے۔ اب آپ پھر زندہ چلتی پھرتی لاش ہو۔ اگر آپ کے اندر احساس ہوتا تو آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ احساس پیدا کیجئے اپنے دل میں، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کیجئے، اپنے گناہوں کو محسوس کیجئے، اپنوں کے حق کو محسوس کیجئے۔ اگر آپ میں احساس ہی نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں جھوٹ بولنے کہ فلاں بندہ ہماری برادری کا یہ پھنس نہ جائے تو اسی کے حق میں جھوٹ بول رہے ہیں، احساس مر گیا کیونکہ ہم ظالم ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر احساس کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان دنوں میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی تھی اس دنیا سے، پردہ فرمانا تھا، اور فرمایا کسی کا مجھ پہ کوئی حق تو نہیں ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع کے اوپر جنگ میں صفیں سیدھی کرواتے ہوئے مجھے زور سے تیر چبو دیا تھا، وہ میرا بدلہ باقی ہے آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور وہ بھی صحابی ہے سامنے، فرمایا میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سارے صحابہ کانپ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے بخار ہے۔ اب انہوں نے جب کہا ہے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم یہ کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بات ہوئی تھی وہ درگزر ہو گئی، لیکن اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گا۔ احساس دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، حالانکہ کوئی حق نہیں ہے کسی کا نبی علیہ السلام پر کوئی، پھر بھی وہ امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، یہاں تو لوگ مرتے ہوں تو کہہ جاتے ہیں کہ فلاں کو حصہ میں نے نہیں دیا تو بھی نہ دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیسے بولیں یا رسول اللہ میرے اس وقت جسم پر کرتا نہیں تھا، تو آپ بھی اپنا کرتا اتاریں۔
صحابہ فرماتے ہیں ہم دم خود بخود تھے بھی کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے بخار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتارا. سب حیران ہے کہ بھی یہ بدلہ لینے کی بات کرتا ہے. تو وہ صحابی تیزی سے آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو انہوں نے بوسہ دیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسا بات نہیں ہو سکتی. تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ نبی علیہ السلام پردہ فرمانے والے ہیں, جاتے جاتے اگر میں جسم اطہر کا بوسہ لے لوں تو یہی میرے لیے بڑی بات ہو. لیکن نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی, آپ کو پتا جو وصیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں آخری دنوں میں, کتنی خوبصورت بات. ایک جگہ کہتے ہیں فرمایا میں اس بارے میں فکر مند ہوں کہ تم لوگ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو گے. مسلمانوں کو کہا فرمایا اس لیے فکر مند ہوں تم میں جو بڑے لوگ ہوں گے, حاکم ہوں گے, کمپنیوں کے مالک ہوں گے, بڑے بڑے محلوں کے نواب ہوں گے, تم میں اندر جو بڑے بڑے چودھری بن جائیں گے, تمہارے میں جو دولت مند ہوں گے, تمہارے اندر جو بڑے بڑے فیکٹریاں چلائیں گے, ان کے پاس جو ملازم ہوں گے, نوکر ہوں گے, چاکر ہوں گے, وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. فرمایا مجھے تو اس بات کی بھی فکر ہے کہ میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرے گی کہ نہیں کرے گی. آج دیکھ لیجئے چودھری بڑے بڑے لوگوں کو, یہ پوری دنیا کو دیکھیں, آپ کسی دکان پر جائیے باہر, حکومت کو پوچھئے نوکر کی تنخواہ, وہ بولے گی 50,000 60,000 ہونی چاہیے. کسی دکان پہ جا کے پوچھو سیلز مین کی تنخواہ, وہ بولے گا 6,000 8,000 یا 10,000 ہونا چاہیے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ دینے کی حالت میں نہیں, بات یہ ہے کہ اس کے دل میں احساس نہیں ہے. وہ سوچتا ہے کہ جتنا غریب کا حق مار لے اتنا ہی بہتر ہے, زیادہ اس کو دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہمارا ہی نہ نقصان ہو جائے. اس لیے کیونکہ دل میں احساس مرا ہوا ہے, اس لیے ہم دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں. احساس جب بیدار ہوگا تو آپ ساتھ ساتھ میں چلیں گے. احساس کی بیداری آپ کو دوسرے کے حقوق کی پاسداری سکھائے گی. احساس جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت سکھاتا ہے, احساس اپنے باپ سے محبت سکھاتا ہے, احساس ماں کا کہنا ماننا سکھاتا ہے, احساس بھائیوں کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے, احساس دوستوں کو وفادار بناتا ہے, احساس غریب کی مدد کرنے کے لیے آپ کو کمر بست کرتا ہے. اگر آپ کا دل ہے ہی مردہ کہ کوئی مر رہا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں, کوئی جی رہا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں, کوئی بھوکا ہے تو تب بھی مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, مجھے صرف اپنا دیکھنا ہے کہ میں صحیح طرح کماؤں, صحیح طرح کھاؤں, صحیح طرح سو جاؤں, تو بس آپ پھر ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہیں. اگر آپ کو اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا, قریبی لوگوں کا احساس نہیں ہے, یا پھر گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ کا دل مردہ ہو گیا ہے, تو افسوس کیجئے اس دل کے جنازے پر. اگر آپ کا دل مردہ ہے گناہ کرنے کے بعد بھی, دوسرے کا حق کھانے کے بعد بھی اگر آپ بے چین نہیں ہوتے تو اس مردہ دل کی فاتحہ کروائیے. افسوس کیجئے اس مردہ دل کے اوپر کہ جس نے آپ کا احساس قتل کر دیا, جس نے یہ بھی نہ زندہ رہنے دیا کہ تم اچھا کر رہے ہو کہ نہیں, تم برا کر رہے ہو کہ نہیں. اگر آپ کا دل, احساس یہ ہے کہ اگر آپ کا دل آپ کو یہ کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے, تو خوشی منائیے کہ آپ کا دل زندہ ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تو بیٹا غلط جا رہا ہے. اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے فلاں نیکی کا کام کیا, اب مجھے کچھ تسلی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ فلاں کا حق مار لیا, یہ پیسے حرام کے ہیں, گرچہ ابھی آپ میں ہمت نہیں ہو رہی لوٹانے کی, لیکن دل نے یہ کہہ دیا, آپ نے اس کی مان لی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ابھی تک یہ کام کر رہا ہے. اب اس کا اصل کام کرنا یہ نہیں ہے کہ کتنے پیرامیٹر خون آیا, کتنی رگوں میں سے گیا, کہاں تک پہنچ گیا. اصل اس کے دل کا کام کرنا یہ ہے کہ یہ احساس ندامت رکھتا ہے یا نہیں ہے. اگر احساس ندامت ہے تو ہم ایک اچھے انسان ہیں, اگر احساس ندامت نہیں ہے تو پھر ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. کریں گے انشاءاللہ, احساس کے اوپر زندگی گزاریں انشاءاللہ. احساس رکھیے, یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. دعا کرے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.